میں تو مسجد کا مولوی تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو لوگ مجھے مذاق کرتے تھے کہ یہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن اور سائیکل پر ہے اور دو استاد شاگرد ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے کبھی کسی گلی محلے کا، کبھی بلدیات کا الیکشن نہیں لڑا، تو یہ تو بہت بڑا ہے۔ لوگ تو یہاں پر کونسلر بنے تو ان کی گاڑیاں بدل جاتی ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، زمینیں آ جاتی ہیں۔ آپ 4 مرتبہ ایم پی بنے، کتنے ساسے بنائے آپ نے بتایا میں ایم پی ہوں تو پولیس اہلکاروں نے مذاق اڑایا کہ آپ کہاں سے ایم پی ہیں؟ ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ میں نے پھر ان کو اپنا کارڈ دکھایا اسمبلی کا، تو پھر انہیں یقین آیا۔ میرا کوئی گوالا، کوئی دفتر نہیں، مسجد ہی میرا دفتر ہے، وہاں پر میں نے ادارہ بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب یہی جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے مجھے باندھنے کی خاطر تو مجھے کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا حلف لیں گے۔ پارٹی کسی لالچ کی بنا پر کسی اور کی طرف گیا تو میں تسلیم نہیں کروں۔ میں نے ایک موٹر سائیکل لیا تھا، لیکن وہ شکرگڑھ میں چوری ہو گیا۔ مجھے اللہ نے جماعتوں کا محتاج نہیں بنایا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آپ نے سیاستدان بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے محلات میں دیکھے ہوں گے، لیکن آج کا جو سیاستدان جس سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، انہوں نے اپنے جو سفر کا آغاز کیا سائیکل سے۔ یہ خود مدرسے میں سوتے ہیں اور ان کا جو گھر ہے وہ 1 مرلے کا گھر ہے، اور یہ لوگوں کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں، نکاح خواہ بھی ہیں، ہر طرح سے لوگوں کے اندر رچ بس جاتے ہیں۔ 1985 سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، 4 مرتبہ ایم پی بن چکے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ ذاتی گاڑی ہے نہ ذاتی گھر ہے، اور یہ ان کی زندگی اتنی سادہ ہے اور درویشی کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے؟ مولوی غیاث الدین صاحب، مولوی غیاث الدین صاحب، آپ نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ میں نے اپنی باقاعدہ طور پر سیاست کا آغاز جو ہے وہ 1985 میں کیا ہے شکرگڑھ سے۔ پہلے میں مختلف دینی اداروں میں 85 سے پہلے پڑھاتا رہا ہوں۔ میرا چونکہ روحانی طور پر تعلق علی پور سجدہ شریف پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی کہ گدی نشین حضرت پیر سید علی حسین دامت برکاتہم العالیہ سے، جو دنیا سے وصال 1987 سے کر چکے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کے ارشاد کے مطابق میں شکرگڑھ دینی کتابیں پڑھانے کے لیے اور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے چلا گیا۔ چنانچہ 79 کے اندر میں وہاں گیا ہوں۔ 85 میں میرے دوست و احباب نے، پیر بھائیوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ میں تو آج تک میں نے کبھی کسی گلی محلے کا، کبھی بلدیات کا الیکشن نہیں لڑا، تو یہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے، میرے دوستوں نے مجبور کیا اور میں ان کے کہنے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ میرے پاس چونکہ یہ الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم کچھ خرچہ تو ہونا چاہیے۔ میں تو مسجد کا مولوی تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تھوڑے سے پیسے۔ دوستو آپ نے کہا کہ چلو جی اشتہار وغیرہ کی ہم مدد کریں گے۔ میرے پاس ایک پرانا سائیکل تھا، ایک طالب علم تھا، میں اللہ کے سہارے پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے سہارے پر میں چل پڑا۔ تو لوگ مجھے مذاق کرتے تھے کہ یہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن اور سائیکل پر ہے اور دو استاد شاگرد ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا اور بزرگوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ اور لوگوں کے تعاون سے یہ ہوا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پھر جو اس وقت جو نمائندے تھے بڑے بڑے اوپری سیٹ والے، ان کی ہر ایک کی یہ خواہش ہو گئی کہ مولانا غیاث الدین جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیچے ہو جائے۔ چونکہ چودھری انور عزیز صاحب میرے پیر بھائی تھے، پھر وہ الیکشن کے بالکل قریب انہوں نے بھی میرے مرشد کے کہنے پر میرا اعلان کر دیا۔ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ وہ غیر جماعتی الیکشن تھا، چلو ہم کوشش کرتے رہے۔ پھر آہستہ 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 الیکشن میں 1-2 مرتبہ میں نے شکست بھی کھائی ہے، وہ بھی کچھ اس کے اندر ایک راز ہیں، وہ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ مسلم لیگ قائم ہو گئی، ہم ان کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ امام مسجد سے پنجاب اسمبلی کے رکن کا سفر، کیا ایسے چکر کیا چلایا کہ 4 مرتبہ آپ ایم پی بن گئے؟ میرا چونکہ عوام سے ڈائریکٹ تعلق ہے، شادی غمی کے اندر جانا آنا، میں نے مشن یہ بنایا تھا کہ خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ ذاتی اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ بہت راضی ہوتا ہے جب اس کی مخلوق بالخصوص حضور کے غلام کی خدمت کی جائے۔ تو اس خدمت کے جذبے سے میں نے کام شروع کیا، تو لوگوں نے پھر دیکھا، وہ فرق محسوس کیا پہلے بھی، تو پھر وہ لوگ پھر وہ ہر مرتبہ جو ہے مجھے چن لیتے ہیں۔ میرا اصل مطمع نظر جو ہے وہ دین کی خدمت ہے کہ میں دین کا خادم رہوں اور لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔
یہ جمعے کے اندر میرا حاضر ہونا، پہلے تو میں جماعت بھی کرواتا تھا، جب سے یہ ممبر بنا ہوں اس وقت سے اب میں نے قاری صاحب وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور گائے بگائے جمعے میں نہ پہنچ سکوں کیونکہ اسمبلی کا اجلاس جمعے کے دن بھی ہوتا ہے، تو میرا ایک بیٹا ہے وہ کالج میں ملازم بھی ہے اور اس نے بھی دینی کتابیں پڑھی ہیں، میری عدم موجودگی میں جمعے کا خطبہ وہ دے لیتا ہے۔ باقی اگر کوئی علاقے کے اندر کوئی شادی غمی ہو تو مجھے لوگ بلاتے ہیں، میں ان میں حاضر ہوتا ہوں، وہ لوگ محبت کرتے ہیں، اس بنا سے میں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی جنازہ پڑھانے میں، کسی کے بیمار پرسی کرنے میں، کیونکہ اصل میرا مطمع نظر ہے یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ لوگ تو یہاں پر کونسلر بنے تو ان کی گاڑیاں بدل جاتی ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، زمینیں آ جاتی ہیں، آپ 4 مرتبہ MP بنے، کتنے سال سے بنائے آپ؟ لیکن یہ ہے کہ وہ گاڑیاں تو بنا لیتے ہیں، جو گاڑیاں بناتے ہیں وہ پھر لوگوں کے دلوں کے اندر گھر نہیں بناتے۔ میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ میرا کوئی گاڑیاں بنانا یہ جائیداد مقصد نہیں تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تھی، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہے وہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ میرے حلقے کے لوگ بھی جو ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ میرے دولت مند میرے مقابلے میں آتے ہیں، لیکن میں حلقے کے عوام کا یہ بہت مرہون منت ہوں کہ وہ پیسوں کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ خدمت گزار کون ہے۔ تو آپ تو پنجاب اسمبلی کے اجلاس پر ابھی بھی موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، آپ کے پاس ذاتی سواری نہیں ہے؟ ذاتی سواری یہ ہے کہ میں نے ایک موٹر سائیکل لیا تھا لیکن وہ شکر گڑھ میں چوری ہو گیا، اس کی FIR بھی جمع کروائی، وہ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ پہلے میں مدرسے میں رہتا تھا، یہ میرے استادوں کا مدرسہ ہے، مفتی سید مزمل حسین دامت برکاتہم العالیہ کا، ادھر تھا، پھر مجبوری کی بنا پر مجھے ایک مرلے کا یہاں میں نے گھر لیا ہے، وہاں سے میں کبھی ویگن کے بیٹھ کے چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، جو ویگن میں سفر کرتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا جی۔ اور کبھی جو ہے میں کسی اپنے دوست وغیرہ کو، یہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے، ان کو میں عرض کرتا ہوں، یہ مجھے چھوڑ آتے ہیں، پھر میں جو ہے وہ یہ کرائے کی جو گاڑیاں چلتی ہیں اوبر وغیرہ، ان کو فون کرتا ہوں، ان میں آ جاتا ہوں، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ یہ گاڑیوں کی وجہ سے نہیں، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مخلوق خدا جو ہے اس کے ساتھ کس طرح سے سلوک ہے۔ آپ نے بتایا میں MP ہوں، تو پولیس اہلکاروں نے مذاق اڑایا کہ آپ کہاں سے MP ہیں؟ ایک ماحول یہ ہو چکا ہے کہ اسمبلی کا ممبر وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہو اور اس کے پاس بڑی کوٹھیاں ہوں، تو وہ اس تاثر کی بنا پر وہ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک بائک پر سفر کرنے والا، موٹر سائیکل پر سفر کرنے والا یا سائیکل پر سفر کرنے والا جو بھی پنجاب اسمبلی کا ممبر ہو سکتا ہے۔ تو وہ میں جا رہا تھا بائک پر، تو میں نے جو انہیں کہا تو وہ ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں آپ، تو میں نے کہا یار یہ کوئی الگ ہے، کیا رکھی ہے نشانی؟ انہوں نے کہا جی بڑی گاڑی ہو، بندوقیں ہو ساتھ تو پھر ہے۔ میں نے کہا جی پنجاب اسمبلی آئین ساز ادارے کی یہ نشانی رکھی ہے کہ اس کے پاس بندوقیں ہوں، بڑی گاڑی ہو؟ کچھ ہمارے جیسے بھی ہیں درویش آدمی، میں نے پھر ان کو اپنا کارڈ دکھایا اسمبلی کا، تو پھر انہیں یقین آیا، یہ ہوا تھا۔ مولوی صاحب یہ اس پہ تو اتنے پیسے لگتے ہیں، الیکشن پہ لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ آتا ہے، آپ نے جو اتنے الیکشن لڑے ہیں آپ کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ میں آج تک یہ ہے نا جی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ کبھی میں نے اپنی گرہ سے ایک آنا بھی الیکشن میں خرچ نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ جانا پڑتا ہے تو آپ حیران دیں گے، تسلیم کرنے لوگوں کے ذہن تسلیم نہیں کر سکتے۔ میں جب صبح موٹر سائیکل پر نکلتا ہوں الیکشن کمپین کے لیے تو کوئی ریڑھی والا آ جاتا ہے آگے، حضرت صاحب یہ تھوڑی سی میری جو ہے یہ قبول فرما لے، کو 100 روپیہ، کو 1000 روپیہ، کو 500 روپیہ، تو 200-300 سارا دن پھرنے میں حلقے میں میرا پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ میرے تو اللہ کے کرم سے لوگ جو مدد کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ الیکشن لڑنے کے بعد بچت ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب ہی کہتے ہیں، مولوی غیاث الدین ہیں جی، اور بعض آدمی جو ہے نا یہ حالات سے اس طرح سے بھی کوئی میرے جو مخالف ہیں وہ غیاسہ کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، غیاسہ۔ اور پنڈا دیہاتوں میں جب میں جاتا ہوں تو کئی چھوٹے چھوٹے بچے اب اتنا تعارف ہو گیا ہے، وہ غیاسہ آ گیا، وہ غیاسہ آ گیا، یہ کرتے ہیں۔ تو مجھے کوئی نہیں، بہرحال تعارف جو ہے میرا اللہ کے فضل و کرم سے، بزرگوں کی دعاؤں کا، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ، حلقے میں ہر شخص جو ہے مجھے پہچانتا ہے، کیونکہ میں نے آج تک یا میں مسجد میں بیٹھتا ہوں یا کسی دکان کے اندر بیٹھ کے جہاں کوئی آئے تو وہ یہ ہے، میرا کوئی اعلیٰ کوئی دفتر نہیں، مسجد ہی میرا دفتر ہے، وہاں پر میں نے ادارہ بنایا ہے۔ ٹکٹ تو نون لیگ سے لیا اور 2 مرتبہ نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے بار بار جا کے کیوں ملتے ہیں؟
देखो जी, मैंने शुरू में आपको अर्ज़ किया कि मेरा मकसद जो है सियासत में आने का वो है लोगों की खिदमत करना, हल्के के अवाम की खिदमत, उनकी ज़रूरियात जो हैं वो अर्ज़ करते रहना। मैंने आज तक ज़ाती कभी सवाल ही नहीं किया। अब इस मरतबा जो है वो जब हुकूमत जो है वो PTI की आई है और यहाँ उन्हीं का वज़ीर आला है, तो मकसद तो मेरा ये है कि लोगों की खिदमत की जाए। जब से हूँ अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपनी जमात में वोट दिया है। सेनेट का इंतखाब हो, चेयरमैनी का ये स्पीकर का हो या और किसी का, हर मरतबा जितने वोट कहे उतने ही निकले हैं। महाना 5,000 फंड आप अपनी पार्टी को दे रहे हैं? पार्टी को दे रहा हूँ बिल्कुल बदस्तूर, और एक महीना भी नागा नहीं हुआ। कई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया। अगर मेरे पार्टी के साथ मोहब्बत ना हो तो ये कभी भी फंड ना दूं। मेरी मुलाकात हुई थी, वो अपने हलके के एक मसला था बड़ा जो यहाँ पर वज़ीर आला से बाहर था, तो मैंने वहाँ जाके, मेरे एक शागिर्द हैं वहाँ पर, उनको मैंने कहा तो उनके कहने से मेरी मुलाकात हो गई। तो फिर मैंने उनको अर्ज़ की, उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई कि इंशाल्लाह आपके हलके में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, आपके वोटरान को कोई तंग नहीं करेगा। आपकी हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से तब कितना मिला करते थे आप? उस वक़्त तो कभी कभी कोई 6-6 महीने भी मुलाकात नहीं होती थी। एक मरतबे की बात है कि कभी वज़ीर आला से बड़ी देर हो गई मुलाकात की, ये पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड में है। तो मैंने बजट इजलास में ये कहा कि स्पीकर साहब ये देखें वज़ीर कितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये है कि नुमाइंदगान की राय को ये नोट करें, अगर हल कर सकते हैं, नहीं तो वज़ीर आला से करवाएं। अब जो है कि हमारी तो वहाँ तक पहुँच जो है वो होती नहीं, कभी कभार 5-5, 6-6 महीने के बाद। तो अब तो उन्होंने ये भी कर दिया है कि कभी मुलाकात हो तो मसूर की दाल खिलवाते हैं। ये मैं आदरुए तफन्नुन कहा था कि मसूर की दाल खिलाते हैं कि ताकि खुश्की हो जाए, नुमाइंदे जो अंधे हो जाए, नज़र ही ना आए। तो उस वक्त उन्होंने फिर मुझे कराची कहा कि मैं कराची से आया हूँ, ये आपने क्या तकरीर की है। मैंने कहा जी ये शहबाज शरीफ साहब ने गुस्सा किया? शहबाज शरीफ साहब, मैंने कहा जी मैं तो बड़ा खुशबख्त हूँ, मैं दाल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसका नाम लेने से आपकी ज़ियारत हो गई। आपको अगली मरतबा टिकट नहीं दिया जाएगा और आपकी जब वफादारी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं आप दिल गिरफ्तार तो होते होंगे? हाँ जी, नहीं मैं दिल गिरफ्तार नहीं होता। दीगर हलकों की तरह अल्लाह के फजलो करम से मुझे अल्लाह ने जमातों का मोहताज नहीं बनाया। चुनाचे सन 97 में मुझे टिकट नहीं दी गई थी, तो मैंने वज़ीर आला साहब, यही जो शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने मुझे बांधने की खातर किसी और के साथ मोहब्बत हो गई थी, क्या हो गई, क्या वजह थी मैं नहीं जानता। तो मुझे कहने लगे कि हम जो है ना हलफ लेंगे। मैं दरमियान में बैठा था तो इधर उधर से पूछते, मुझसे कहना हाँ जी मौलाना साहब हलफ देंगे। मैंने कहा जी मैं नहीं हलफ दूंगा। हलफ क्या कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैंने कहा जी मैं हलफ नहीं दूंगा, मैंने हर सूरत इलेक्शन लड़ना है। पार्टी की पाबंदी, मैंने कहा पार्टी किसी लालच की बिना पर किसी और की तरफ गया तो मैं तस्लीम नहीं करूँगा, मैं खिदमत करता हूँ। चुनाचे वो बार बार मुझे कहते नजर सानी। मैंने कहा मियाँ साहब आपने करनी है, मौलवी नहीं करेगा। जाते हुए मैंने उनको ये कहा कि मुझे आप गरीब समझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आपका ऊपर वाला भी जो है उसे भी हरा दूंगा। उस वक़्त 97 में मैं और दानियाल आज़ाद हैसियत से आए, फिर भी मैंने आपके इन्हीं के पार्टी को ज्वाइन किया। चौधरी अनवर अजीज़ जिनके साथ आपने सियासत का आगाज़ किया, उन्होंने एक टाइम तो ऐसा आया कि अपने बेटे का हाथ थमा दिया और कहा कि दानियाल के साथ अब आप करेंगे सियासत। वो तो वजीर बन गए और आपको कभी वजारत नहीं मिली? नहीं, वो वजारत जो है ना जी, वो जो वसाइल होते हैं आप जानते हैं, यहाँ पर किसी की अहलियत को नहीं देखा जाता। वही है ना जो कोठियाँ हों, कारें हों, हाँ जी, मोटरसाइकिल वालों को कौन देता है। एक मरतबा ज़ियाउल हक ने 85 में वो मैंने कोई बात की थी तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे हज का लालच दिया। मैंने कहा जी मैं हज नहीं करूँगा, वो असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने कहा मैं नहीं हज करूँगा। क्यों जी, लोग तो उलमा तो कहते हैं, आप क्यों? मैंने कहा जी मैंने सन 78 का हज कर लिया है और जो आप हज करवाना चाहते हैं वो लोगों के हाजियों के पैसे निकाल के मुझे देंगे, किसी की इजाज़त के बगैर हज होता ही नहीं। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा जी मैं अपनी गिरह से दूंगा। तो मैंने उनको कहा अच्छा जी अपनी गिरह से देना तो फिर मेरे उस्ताद जो हैं जिन्होंने मुझे इल्म पढ़ा के यहाँ तक किया है उनको भेज दें। ये मुफ्ती मुदम्मल हुसैन जिनकी तस्वीर है। तो कहने लगा जी मैं दोनों को भेजूंगा, आपको ज़रूर भेजना है। ज़ियाउल हक साहब गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं, गाड़ी खरीदूंगा तो मुझे तेल नहीं, मेरे अखराजात इतने हैं, मैं उनका तेल नहीं मुहैया कर सकता। आम मिसाल बनी हुई है, गाड़ी लेना ऐसे है जैसे घर में हाथी बांध लेना। इसलिए मैं बस में या मोटरसाइकिल पर चला जाता हूँ, ना अपने ऊपर बोझ डालता हूँ ना किसी पर बोझ डालता हूँ।